ہم دنیا کے لیے شدید قسم کی جدوجہد کرتے ہیں. 40 سال لوگوں نے پردیس میں گزار دیے. میں کبھی سنتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ اتنا وقت ساری جوانی پردیس کو دے دی. لوگوں نے 4 گھنٹے نیند پوری کی ہے، صرف 4 گھنٹے، اور انہوں نے اپنا پورے کا پورا باقی وقت سارا اپنی تجارت کو دیا ہے، عمر لگا دی ہے پوری. اتنا ٹائم، اتنی محنت، اتنی مشقت، اتنی جدوجہد، اتنی کوشش، اتنی کاوش. تو مجھے بتائیے نا، دیندار اتنی محنت کیوں نہیں کرتا؟ وہ اتنی جدوجہد کیوں نہیں کرتا؟ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. جن دنوں الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں نا، ان دنوں امیدوار نکلتے ہیں دعوت دینے کے لیے کہ ووٹ مجھے دینا. ایم پی اے کا امیدوار ہے، ایم ایل اے کا امیدوار ہے، 150 200 400 ایکڑ زمین ہے اور بہت بڑا بزنس ہے اور کئی لوگوں میں جانا پہچانا جاتا ہے، اور یہ بعض ایسے ہیں جو سابق وفاقی وزیر رہ چکے، اب الیکشن کی کمپین پہ نکلا ہے. تو اس کے حمایتیوں نے بتایا کہ صاحب جی اس گھر نے ہمیں ووٹ نہیں دینا، ادھر جانے کا فائدہ نہیں. وہ کہتا چلو نہ دین میں نبوت غلطی کرتے ہو، بات تو کرنے تو اسے پتہ نہیں دینا، بتا دیا، لیکن وہ دروازے پہ دستک دیتا ہے. وہ کہتے ہیں جناب آپ کو تو پتہ ہے کہ ہماری پارٹی فلانی ہے. کہتا ہے یار وہ تو ٹھیک ہے پر میں آپ کا اپنا ہوں، ہو سکے تو چلو آپ کے 6 ووٹ ہیں تو مجھے دے دینا. پتہ ہے اسے کہ انہوں نے ووٹ، اسے پتہ ہے کہ میں کروڑ پتی ہوں اور ریڑھی والا بیچارہ مقروض ہے، لیکن وہ اس ریڑھی والے کی بھی منت کرتا ہے. کہتا ہے بھائی اگر پچھلے الیکشن میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور پچھلا 5 سال کا دور اگر میں خدمت نہیں کر سکا تو ایک موقع ضرور دینا، انشاءاللہ اس دفعہ گلیاں نالیاں پکی. دیکھا ہے آپ نے یہ منظر؟ لوگ ان لوگوں پر تنقید کرتے ہیں بڑی کہ یہ جناب یہ دیکھو آج کل بڑے ایسے بنے ہوئے ہیں، لیکن میں نے ان لوگوں سے ایک بات سیکھی ہے. میں نے کہا یار یہ ایک ممبری کے لیے، ایک سیٹ کے لیے اگر دروازہ جا سکتے ہیں تو میں محمد عربی کے ممبر کا تقاضا سمجھ کے لوگوں کے پاس دین کی دعوت لے کے نہیں جا سکتا؟ نہ مانے کوئی جھڑک دے گا، کوئی تنقید کرے گا، کوئی کہے گا تو دکاندار ہے، تو دنیا دار ہے، تو کس مقصد کے لیے لگا ہوا ہے. سانو پتہ ہے مولوی کہتے ہوتے نے، ہم جانتے ہیں پیر کیسے ہوتے ہیں. تنقید ہی کرے گا نا، اور کس کے نام پہ کرے گا؟ جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا. جے کر یار دے ملے سولی پھر چھوٹا چھوٹ لئیے پیشہ ہٹیے. شرط یہ ہے کہ آپ کا مشن تو ہونا میرے عزیز، کم از کم آپ اتنے تو مخلص ہوں جتنا ایک سیاستدان اپنی سیٹ سے مخلص ہے. اتنی تو آپ جدوجہد کریں نا. اگر کوئی کہے کہ لوگ دینداروں کو دنیا دار کہتے ہیں تو میں نے کہا یہ تو مزے والی بات ہے. آج تک کتابیں پڑھ لو، آج تک، یعنی جب لائٹیں ساری جل جاتی ہیں اور ٹیبل لیمپ مل جاتا ہے اور کتابیں اور تاریخ پڑھنے کے لیے روشنی آسانی سے مل جاتی ہے، میدان کربلا میں امام علی اصغر سے لے کر 16 سال کا بیٹا دینے تک 1 منٹ کے لیے سوچنا، 1 منٹ کے لیے بس رکنا ذرا. میں کیا کہنے لگا ہوں؟ وجود کربلا میں، یہ جسم کا وجود کربلا میں اور سر دمشق میں. پھر سوچو، یہ غور کرو کیا کہہ رہا ہوں. وجود مبارک کربلا میں اور سر نیزے کی نوک پہ، یعنی ہاتھ کٹ جائے نا کسی کا، گر جائے تو آپ یہاں پھینکے لوگ خوف کھائیں، اوہ انسانی ہاتھ اور سر کٹ گیا. میرے سخی حسین دی شان ویکھو، ایسا رتبہ تے کسے بھی پایا ہی نہیں. لکھاں ہوئے شہید جہان اندر، پر ہتھاں اتے تے کسے بال کوہایا ہی نہیں. چڑھ کے ممبراں تے سارے قرآن پڑھ دے، پر چڑھ کے نیزے تے کسے سنایا ہی نہیں. میرے سخی حسین دی شان تے ویکھو. او بھائی جس امام علی مقام نے، جنہوں نے اتنا کچھ دین کے لیے دیا، آج کی تاریخ تک کتابیں پڑھ کے دیکھو، اگر کربلا میں سارا کچھ دینے والے امام کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو اقتدار کے لیے گئے تھے،
माज़ल्ला दो शहदादों की जंग थी, वो तो गए थे कि मुझे तख्त मिल जाए। तो अगर दीनदारों को दीन का काम करते करते लोग आज कोई ताना दे देते हैं तो ये तो बड़ा मामूली है, कोई मसला ही कोई नहीं। क्यों दीनदार घबरा जाता है अगर इमाम अली मकाम को नहीं बख्शा जा रहा? और आज तक खून से करबल को सुर्ख करने वालों के बारे में भी लोग बात कर जाते हैं, तो फिर हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हमें तो मजा लेना चाहिए, इसका लुत्फ लेना चाहिए। जायके कर यार दे नाम ना मिले मेरा, आगे बढ़ना है, जद्दोजहद करनी, निकलना है। और अगर कोई बात करे तो उसका मजा लेना, लुत्फ कशीद करना है, दौड़ना है, कोशिश करनी।